نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے گی. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس. تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں. جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے. ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا. ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا. غریبی کا نام لے کے سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے. اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے. لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے. خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. بھائی آپ طاقتور بنے. دیکھیں نا ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے. تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے. ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا. ہم نے اسے کہا یار تو تب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہے، ان ابا جی کو مانگ دیا شرم ہوندی. یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے. اب میں ابا جی سے مانگوں، مجھے تو دینا چاہیے. اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے. تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں. اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے. اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں. لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے. ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ. وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟
ایک نے کا 1 دینار، ایک نے کا 2 دینار. محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا. فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا. یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے. وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے. جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا. وہ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جد و جہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر. نوجوانوں آرام پسندی تھوڑی کم کرو. ہر وقت لیٹنا، ہر وقت آرام تلاش کرنا یہ کمزور کر دیتا ہے جوانوں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے. سنگیوں کام کرنا. اور دوسری بات بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ. ادھر دیکھو میری طرف. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا. فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے. تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا. حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی. فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا. یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں. ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی. یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو. اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعیہ اللہ ہے، حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا. اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے 1 پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے 1 بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر. اور نوجوانوں ہم نے سہارا بننا ہے. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے، بچوں سے کہنا کہ کسی خواہش